السلام علیکم، میں زین علی ہادی ٹی وی آفیشیل سے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ۔ عام طور پر سمندر کی کوسٹ لائن بڑھانے کے لیے آرٹیفیشل آئی لینڈ بنائے جاتے ہیں، اور اس کی جیتی جاگتی مثال دبئی کے پام آئی لینڈ ہیں۔ سمندر کی لہروں کے خلاف جا کر زمین کے ٹکڑوں کو بنانا واقعی ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ آج آپ ایک ایسی سٹی کے بارے میں جانیں گے جس کو سمندر میں نہیں بلکہ سمندر کو ریگستان تک لایا گیا ہے۔ جی ہاں، یہاں بات ہو رہی ہے کویت میں موجود صبا الاحمد سی سٹی کی، جو کہ کویت کے بزنس ٹائکون خالد المرزوق کا خواب تھا۔ کویت کی کڑکتی گرمی اور ریگستان کے بیچوں بیچ خوبصورت شیپ کا سمندر اور اس کے گرد 2.5 لاکھ لوگوں کے لیے ایک ایڈوانس انفراسٹرکچر بنانا ایک ایسا مشن تھا جس میں انجینئر کو قدرت کے قانون کے خلاف جا کر کام کرنا پڑا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کویت کو اس میگا سی سٹی کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اس میں کیا ایسی کمپلیکیشن پیش آئیں کہ پچھلے 32 سال سے اس میں آج تک کام کیا جا رہا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر سی سٹی کو بنانے میں انجینئر کو کس حد تک جانا پڑا؟ کویت دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہے تو بہت چھوٹا، لیکن یہ مڈل ایسٹ کا دوسرا امیر ترین ملک ہے۔ کویت اتنا امیر ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ ویلیو رکھنے والی کرنسی کویتی دینار ہی ہیں۔ جہاں ہمیں پاکستان میں 277 روپے کا $1 ملتا ہے، وہیں کویت میں ایک کویتی دینار کے بدلے $3.23 ملتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں سے نکلنے والا کروڈ آئل ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کویت ہر سال 300 کروڑ بیرل سے زائد پیٹرول پروڈیوس کرتا ہے۔ ایک تو اتنی پروڈکشن آئل، اور اوپر سے کویت کی پاپولیشن صرف 42 لاکھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کا ہر شخص ضرورت سے زائد امیر ہے۔ کویت میں ایکسپینسو کار، یارڈز، ولاز، عیش و آرام والی چیزیں رکھنا ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے، اور یہ بھی ابھی سے شروع نہیں ہوا۔ کویت کی قسمت 85 سال پہلے بدلی تھی جب یہاں سے پہلی بار آئل نکلنا شروع ہوا تھا۔ 1980 میں کویت کے پاس اتنا پیسہ تھا، لیکن لگژری ویلاز بنانے کے لیے جگہ کم پڑ گئی تھی۔ کویت کا تقریباً سارا ایریا بنجر ریگستان سے بھرا پڑا ہے۔ یہاں فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے سب کی کوشش ہوتی تھی کہ سمندر کے پاس ویلا یا فارم ہاؤس بنایا جائے۔ بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے کویتی بزنس ٹائکون خالد المرزوق نے لگژری سٹی بنانے کا خواب دیکھا، جس کا ہر ویلا پرائیویٹ بیچ پر بنا ہوا۔ لیکن ایسا تب ممکن ہوتا جب کویت کی کوسٹ لائن پر کوئی جگہ خالی ہوتی۔ کویت سٹی پہلے ہی آدھے سے زائد کوسٹ کو کور کر چکی تھی، اور بقایا بچ جانے والی کوسٹ پر کئی پروجیکٹ پہلے ہی بن چکے تھے۔ سعودی عرب کے بارڈر سے صرف 15 کلومیٹر پہلے پرشین گلف پر ایک نیچرل کریک سسٹم بنا ہوا تھا۔ ان نیچرل کریک سسٹم میں پانی کافی اندر تک آتا تھا۔ یہ دیکھ کر خالد المرزوق کو آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ان نیچرل کریک کو استعمال کر کے یہاں ایک پوری سٹی بنائی جائے، جس میں ان کریکس کو ایکسٹینڈ کر کے اپنی مرضی کی شکل دی جائے۔ خواب تو انہوں نے دیکھا تھا، لیکن ان کو پورا کرنا مشکلات کو کسی حد تک بڑھا دے گا، یہ کسی نے سوچا نہ تھا۔ اب ہوتا ایسے ہے کہ نارمل جو کوسٹ لائن ہوا اور لہروں کے پریشر سے بنتی ہیں، اگر کوسٹ لائن کو چینج کرنے کی کوشش کی جائے، یہ کچھ ہی دنوں میں واپس اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہیں۔ 1986 میں خالد المرزوق کے بیٹے فواز المرزوق نے برٹش کمپنی سے کانٹریکٹ کیا، جنہوں نے کمپیوٹر کی مدد سے اس میگا پروجیکٹ کا ڈیزائن بنایا۔ نیچرل یہاں 2 ٹائیڈل کریکس تھیں، لیکن 2 کریکس مزید بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن ابھی معاملہ پلاننگ پاس میں ہی تھا کہ ایک بہت بڑی مصیبت آ کھڑی ہوئی۔ 1990 میں عراق نے کویت پر حملہ کر دیا۔ عراقی فوج نے 2 دن میں پورے کویت پر قبضہ کر لیا۔ سی سٹی کا بزنس تو بہت دور کی بات تھی، لوگوں کے چلے ہوئے بزنس ٹھپ ہو گئے۔ امریکن الائنس نے کویت کی مدد کی اور 1 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ لیکن جب عراقی فوجی کمزور پڑ گئے تو انہوں نے جاتے جاتے کویت کی 700 سے زائد آئل ویلز میں آگ لگا دی۔ نہ صرف آگ بلکہ ان ویلز کے نزدیک مائنز بچھا دی تاکہ کوئی اس کے قریب بھی نہ جا سکے۔ یہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ اگلے 10 مہینوں تک یہ آگ چلتی رہی۔ ایک اندازے کے مطابق کویت کو ایک دن میں 60 لاکھ بیرل کا نقصان ہوا تھا۔ یہ ہسٹری کا ایسا واقعہ تھا کہ جس نے کویت کو اگلے کئی سال تک کھوکھلا کر کے رکھ دیا تھا۔ جب کویت اس مسئلے سے نکلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک اور گلف کنٹری میں ایسے پروجیکٹ جنم لے چکے تھے کہ ان کے سامنے کویت سی سٹی کا پروجیکٹ کسی کھاتے میں نہ آتا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں دبئی کی۔ یہاں دنیا کا سب سے مہنگا 7 سٹار ہوٹل بن چکا تھا، اور آرٹیفیشل آئی لینڈ کے کئی پروجیکٹ کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو چکی تھی، اور دنیا کی سب سے اونچی برج خلیفہ کی کنسٹرکشن بھی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ لیکن پھر بھی کویت نے 2004 میں سی سٹی کی کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کر دیا۔ سی سٹی کا کام
5 فیز میں رکھا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ایک ایک کر کے تمام فیز کا کام کیا جائے گا۔ سب سے پہلے کام تھا فیز 1 اور فیز 2 کا، اور جو یہ کام تھا کھدائی کا، اس میں بلڈوزر 40، 90 ڈمپر، 87 ایکسیکیوٹر، 48 ڈمپ ٹرک اور 6 کرین منگوائی گئی۔ یہ کوئی عام کھدائی نہیں، کیونکہ ریگستان کے حصے میں سلٹ پائی جاتی تھی۔ سلٹ ایک بہت سافٹ سینڈ ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی، لہٰذا کھدائی کر کے اوپر والی لہر سے ریت الگ کی گئی، پھر نیچے سے سلٹ کو نکال لی گئی، پھر وہی ریت ڈال کر زمین کا لیول بڑھایا گیا تاکہ آنے والے سالوں میں سمندر کا لیول بڑھے تو ویلاسٹی کو فرق نہ پڑے۔ اس میں سلٹ نکالنے کے لیے بڑی کھدائی کی گئی تھی، لیکن کئی مہینوں تک ورکر کی ایک آرمی 24 گھنٹے اس پر کام کرتے رہے۔ ریت سے لیول تو انکریز ہو گیا، لیکن اب اس کو کمپریس کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ کمپریشن کے لیے کرین کی مدد سے 15,000 کے جی کا ویٹ زمین پر گرایا جاتا، وہاں پر ایک بہت بڑا گڑھا بن جاتا، دن میں 1200 دفعہ یہ ویٹ گرایا جاتا۔ ایک فیصلہ اور بھی تھا کہ ان آرٹیفیشل کریکس میں سمندر کا پانی جب ڈالا جائے گا تو کیا یہ پانی نیچرل طور پر فلو کرے گا؟ اگر پانی چینج نہ ہوا تو پانی میں سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے گیٹ ٹائڈل لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ گیٹ ٹائڈل ایسا گیٹ جو ایک طرف سے آنے والے پانی پر خود بخود کھل جاتا ہے، جب سمندر سے آنے والے ویو کو کم ہو جائے گی تو یہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ سی سی ٹی کے اس پروجیکٹ میں ٹوٹل 250 کلومیٹر کے بیچز بننے جا رہے تھے۔ اتنے زیادہ بیچز کے لیے ہمیں سینڈ بھی چاہیے ہوگی جو عام طور پر ہمیں بیچز پر ملتی ہیں، اس کا بھی حل نکال ہی لیا گیا۔ نارمل ڈیزرٹ سینڈ میں ہر طرح کے پارٹیکل ہوتے ہیں، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ نارمل ڈیزرٹ سینڈ میں سے موٹے سائز کے پارٹیکل کو فلٹر کیا جائے گا۔ ریت کو پانی سے دھو کر اس میں سے موٹے سائز کے ریزوں کو الگ کیا جائے گا۔ ایک دن میں 4000 ٹن ریت کو لایا جاتا اور پانی سے دھو کر اسے فلٹر کیا جاتا۔ بیچز کی سینڈ کو سمندر کی لہروں سے بچانے کے لیے پتھروں کی وال بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ 6 سال کی محنت کے بعد 3 پاس جونز کے مکمل ہوئے، اور ابھی بھی چوتھا اور 5واں اس کا پاس بن رہا ہے، اور آنے والے کچھ سالوں میں ابھی اس میں کچھ سال اور بھی لگ جائیں گے ان پاسز کو مکمل ہونے میں۔ امید ہے آپ کو میرا آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ویلوگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔